آپ کی محبت شامل کر کے اسے در خالص بنا دیا. اور یہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ کل جب آپ کا میرا آمنا سامنا ہوگا آپ پوچھیں گے کہ کیا لے کر آئے ہو, میں یہی دل نکال کے پیش کروں, یہ دل نکال کے پیش کروں. یہ ہے کیفیت, یہ ہے کیفیت. اور یہ کیفیت اس شخص کی ہے کہ جس کی شکل تو اسلامی نہیں تھی, ذہن اسلامی تھا, ذہن اسلامی تھا. اور آج مجھ جیسے اسلامی شکل والوں نے کیا تیر مار لیا. جو وہ پروڈیوس کر گیا, جو وہ تخلیق کر گیا, اس کو نقل کرنا ہمارے لیے محفل لوٹنے کے برابر ہے. اسے نقل کرنا ہے, اس کا ایک شعر پڑھنا ہے. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر جمہوری سے کبھی خواہی صفاقی پیش ادا بس خانے کے وارم اور محبت کی میاں سازم کہ پردہ کیوں میرت میں پیش آدم کر رہا تھا. تو یہ میں اپنی بہنوں سے زیادہ آج میں نے گفتگو کا آغاز کیا, بھائیوں سے بھی مخاطب تھا. تو میں نے 4 خواتین کی مثال دی. حضور کو جنم دینے والی خواتین خاتون محترم سیدہ آمنہ, رسول اللہ کی سب سے پہلے زیارت کرنے والی 3 خواتین ام ایمن, حضرت سویدہ اور والدہ پاک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ. رسول اللہ کی دعوت کے راستے پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والی سب سے پہلی خاتون حضرت نہیں ہے. حضور کو ویلکم کہنے والی خاتون سب سے پہلے مدینہ میں حضرت ام معبد. اور میرے بھائیوں اور بہنوں, حق تو یہ ہے کہ رسول اللہ کو دنیا سے رخصت کرنے والی بھی ایک خاتون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. رسول اللہ کی روح پر جب پرواز ہوئی تو رسول اللہ کا سر مبارک سیدہ کے گود میں تھا. یہ میری بہنیں اگر یہ سیکھ جائیں گے تو یہ بھائی خود بخود سیکھ جائیں. آپ کو یاد نہیں کہ 1945 یا 44 کی بات ہے کہ جب مولانا نے جماعت اسلامی کے پہلے حلقہ خواتین سے خطاب فرمایا تھا تو یہی فرمایا کہ میری بہنوں اور بیٹیوں میں مردوں سے زیادہ تمہیں دین سکھانا چاہتا ہوں. ایک تو تم ہماری آبادی کا 50% ہو اور بقیہ 50% بھی تمہاری گود میں پل کے جوان ہے. 50 جمع 50 برابر ہے 100. 100 کا 100% کریڈٹ ایک سلجھی ہوئی دیندار عورت کا. گر یک پنے درویش پذیری 1000 امت بمیرت تو نہ ملی بطور باش و پنہاشوں علی اصر کے در آغوش شبیر بگیری. کہ اگر مسلمان عورت اپنے اندر سیدہ فاطمہ جیسے اوصاف پیدا کر لے گی, کائنات ختم ہو جائے گی, اس کی تربیت کا فیض ختم نہیں ہوگا. اور اس کی گود میں حسن حسین جیسے بچے پروان کریں گے. کوئی مائیکل جیکسن نہیں بنیں گے, کوئی شاہ رخ نہیں بنیں گے, حسن حسین بنیں گے. اور جناب حسن حسین کون ہے؟ حسن جمع حسین برابر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی ہم شکل. شمائل کی کتابیں اٹھائیں, شمائل ترمذی اٹھا کے دیکھ لیں. خدا نہ کرے کہ مجھ پر کوئی فتویٰ آئے کہ حسن حسین کی تعریفیں کر رہے ہیں, یہ کسی اور جگہ جا رہا ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن موسیٰ علیہ السلام کی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی تعریف سے کوئی بندہ جیو نہیں بن جاتا. جناب عیسیٰ کی تعریف سے قرآن لبریز ہے, جناب عیسیٰ کی تعریف سے کوئی کرسچن نہیں ہو جاتا. سیدنا حسن حسین کی تعریف سے کوئی اے بی سی نہیں ہو جاتا. جناب صدیق اکبر کی تعریف سے ان کے مناقب سے کوئی اے بی سی نہیں ہوتا. یہ تو ہماری اپنی بدبختی ہے, یہ ہم نے خود کھائیاں کھودی ہوئی ہیں جہنم کی. اے کہ نشناس خفی راز جلی ہوشیار باش, اے گرفتار ابو بکر والی ہوشیار باش. دشمن تمہیں ابو بکر گروپ اور علی گروپ میں ڈیوائڈ کر کے تمہیں لڑانا چاہتا ہے, جبکہ ابو بکر اور علی ایک ہیں. رحماء بینہم اشداء للکفار. آج ہم اشداء بینہم ہیں اور رحماء للکفار ہیں. اشداء بینہم ہیں. کویت اور عراق, ایران اور کویت, یمن اور سعودی عرب, یہ اشداء الکفار ہیں, اشداء بینہم ہیں. یعنی کوئی انٹرنیشنل لیول کا 55 اسلامی ملک ہے اور 1.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے. کوئی ایسا ادارہ ہے ہی نہیں ہیگ جیسا, کوئی جنیوا جیسا کہ 2 مسلمان اگر ملک آپس میں لڑتے ہیں ان کی کوئی سنا کریں.
عراق اور کویت کی صلح امریکہ کرانے آئے گا، آج تک واپس نہیں گئی۔ میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا۔ پچھلی گفتگو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اگر ہم 5 باتیں یاد کر لیں، 5 باتیں تو ہر نبی ہوتی، 5 لفظ ہم پوری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے ہمیشہ یاد رکھیں، متحرک دیکھیں گے۔ 5 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو کلائمیکس ہے، جو عروج ہے، وہ دعوت ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو سیرت ہوگی۔ یہ سیرت ابو جہل ابو لہب کے لیے تو بیان نہیں ہوئی نا، یہ تو کلمہ وہ آپ جیسے لوگوں کے لیے سیرت بیان ہوئی۔ ایمان سب سے پہلے دعوت ایمان، اقامت ایمان، استحضار ایمان، معاملات میں ایمان، گفتگو میں ایمان۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایمان کیا کرتا ہے؟ ایمان کوئی بے اثر بیج ہے کہ اسے بو دیا جائے، اس سے کوئی لین ہاتھی کردار کی فصل ہی پیدا نہ ہو؟ نہیں، ایمان جس دل کے اندر سما جائے، پھر اس کی نمازیں، اس کا کردار، اس کی تجارت، اس کی ملازمت، اس کی گفتگو، اس کی ڈیلنگ، سب کی سب بدل۔ ایمان حضور کی سیرت کی دعوت بھی ایمان ہے، اور سیرت کا کلائمیکس بھی ایمان ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک 6 منزلہ عمارت ہے، ان 6 منزلہ جو عمارت ہے اس میں سے اہم ترین جو منزل ہے، جو سٹوری ہے، وہ گراؤنڈ فلور ہے، اور جو بلند ترین ہے وہ آخری فلور ہے۔ نظر تو چھٹی منزل آتی ہے، لیکن چھٹی منزل کا تصور نہیں تھا اگر پہلی منزل تعمیر نہ ہو۔ نظر تو آتا ہے یہ بندہ تجارت کر رہا ہے، یہ بندہ ملازمت کر رہا ہے، یہ بندہ مزدوری کر رہا ہے، یہ بندہ گھر چلا رہا ہے، نظر تو یہ آتا ہے، لیکن اس کی بنیاد ایمان پر ہے۔ تو پہلی بات ہے ایمان، اور دوسری بات ہے ایمان کی دعوت۔ پوری زندگی آپ کی ایمان کی دعوت دیتے ہوئے، آپ نے اگر جہاد کیا ہے وہ بھی دعوت ایمان کا حصہ ہے، آپ نے اگر اخلاق سکھائے ہیں وہ بھی دعوت ایمان کا تقاضا ہے، آپ نے اگر نماز سکھائی ہے تو وہ بھی دعوت ایمان کا تقاضا ہے، آپ نے اگر شادی بیاہ نکاح طلاق خلا تجارت ملازمت یہ چیزیں سکھائی ہیں، یہ سب ایمان کا حصہ ہے، دعوت ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم آئینہ بھی دیکھتے جائیں، کہیں فنکشن پہ جاتے ہوئے تیار ہوتے ہیں نا تو 20 بار آئینہ دیکھتے ہیں۔ اب 2 باتیں میں نے عرض کر دی، ایمان اور دعوت۔ اب ہم دیکھ لیں کہ کہنے والے، اس لیے میں کہنے والے کا نام پہلے لیتا ہوں، اور سننے والے کیا اپنے ایمان کا معیار کیا ہے، اور اس کے ہاں ایمان کی دعوت کا انداز کیا ہے۔ اور دعوت ہے بھی نہیں ہے، اگر تو ہے مبارکباد ہے، اچھی بات ہے، اس میں اضافہ کریں، اس پہ استقامت کی دعا کریں، اس پہ اخلاص کی دعا کریں، اگر نہیں ہے تو فکر کریں۔ قرآن نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم پریشان کیوں نہیں ہوتے، قرآن کہتا ہے تم فکر کیوں نہیں کرتے، فکر کرتے۔ پریشانی سے انسان ڈیمورلائز ہوتا ہے، فکر مندی سے انسان کی صلاحیتیں، یعنی جسے کہتے ہیں چھٹی جس وہ مخفی صلاحیتیں کے سامنے آتی ہے، فکر مندی ہے جی فوری طور پہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ تو نمبر 1 ایمان، نمبر 2 دعوت، اور نمبر 3 کردار سازی، تعمیر سیرت۔ یہ ہل چلانا، یہ پانی لگانا، یہ بیج خریدنا اس لیے تھا کہ گھر میں رکھتے بیج نہیں، زمین میں پڑے۔ ایمان کا مقصد، دعوت کا مقصد تعمیر سیرت، تعمیر کردار ہے۔ اور تعمیر سیرت کا ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ آنکھ ہو جائے پہاڑ ہو جائے، نہ میری سیرت کی تعمیر ہوئی، نہ جس ماحول میں میں بیٹھتا ہوں ان کی سیرت کی تعمیر ہوئی، نہ مسجد میں سیرت کی تعمیر، نہ دفتر میں سیرت کی تعمیر، نہ گھر میں دفتر کی سیرت کی تعمیر، کچھ نہیں ہے، نہ حضرت میں، نہ کالج میں، نہ سوسائٹی میں، نہ بینک میں، نہ عدالت میں، نہ پارلیمنٹ میں، یہ سماجی ادارے ہیں۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے ہمارے استاد کے، ایک دور آئے گا کہ سبھی ٹھگ ہو جائیں گے، ٹھگ ہو جائیں گے، دھوکے باز ہو جائیں گے۔ ہم نے پوچھنا استاد جی ٹھگا کون جائے گا؟ کہتے چھوٹا ٹھگ ٹھگا جائے گا، بڑا ٹھگا۔
کب آتا ہے؟ یورپ اور امریکہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ملک میں ماہ رمضان میں چیزیں سستی ہوتی ہیں، یہاں مہنگی ہوتی ہیں، اور لکھا ہوا کیا ہے؟ مدینہ فروش ہے، مدینہ فروش لکھا ہوا ہے۔ المتا کلاس ہاؤس، یاد پورا نہیں ہے، میٹر پورا نہیں ہے، المتا کلاس۔ اقبال نے ایسی جذبات میں نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہودی کو شرم آ جائے گی، لیکن کرپٹ مسلمان کو میں سے آگے نہیں کہتا، میری زبان لڑکھڑا رہی میں سے آگے نہیں۔ تو کردار لما تقولون ما لا تفعلون، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب 10 آیات قرآن کی پڑھ لیتے تھے نا، 11ویں آیت کو یاد نہیں کرتے تھے، ٹچ نہیں کرتے تھے، جب تک اس 11 کے حلال و حرام، اس کے احکام اور ممنوعات، اس کے وزڈم، اس کے پیغام کو اپنے زندگی کا حصہ نہیں بناتے تھے، 11ویں آیت کو ٹچ نہیں کرتے تھے۔ صاحب زبان ہیں، حضور موجود ہیں، سورہ بقرہ یاد کرتے کرتے، سورہ بقرہ کے تقاضے پورے کرتے کرتے ہمیں 3 سال 2.5 سال لگتا ہے۔ آج ہم ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ کے، چاولوں کی دیکھ کھا کے جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اور بھی منع کریں کہ تمہاری ایک اور قرآن خوانی سنت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، کہتے ہیں یہ کافر ہوگا۔ یہ معاشرہ ایسا ہوتا ہے، حیوانی معاشرہ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں، نیشنل جیوگرافی جا کے دیکھ لیجیے گا، حیوانی معاشرہ کو ایسا نہیں ہوتا۔ وائلڈ لائف جا کے دیکھ لیں، کیوں؟ جنہوں نے معاشرہ بنانا تھا وہ تو خود نہیں سمجھ سکے وہ معاشرہ کیا بنائے۔ جنہوں ایک ہے معاشرہ بنانے والے، ایک ہے معاشرہ چلانے والے۔ چلانے والے حکمران ہیں، بنانے والے علماء ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ جب میری امت کے 2 طبقات سیدھے راستے پر رہیں گے، امت سیدھے راستے پر رہے گا، ایک حکمران، دوسرے علماء۔ اب جن چوروں سے میں نے لوٹا ہوا پیسہ واپس لینا تھا، میں ٹکا نہیں لے سکتا، یہ ٹکا نہیں ملے سکتا، بلکہ چینی چوروں کے، آٹا چوروں کی چوریاں میں نے بھر دی، چوروں سے نہیں لے سکتا۔ تو استاد فرمایا کرتے تھے، میں نے پوچھا استاد جی ٹھگا کون جائے گا؟ کہتے جو چھوٹا ٹھاک ہوگا وہ ٹھگا جائے گا۔ سیرت، ہم نے کبھی سیرت دیکھی ہو، ہم نے کبھی سیرت اپنائی ہو، پھر تو شاید ہمیں اس کا علم ہو۔ ہم نے تو مسلک اپنائے، ہم نے تو نعرے اپنائے، ہم نے تو جلوس نکالے، ہم نے تو کفر کے فتوے جاری کیے ہیں، ہمیں کیا پتہ سیرت؟ بس وہ دل کی تسلی کے لیے ایک آدھ کتاب بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد سیرت سننے سے پہلے بھی بے نمازی، سیرت کے بعد بھی بے نمازی۔ سیرت سے پہلے بھی کام توڑتا تھا، جھوٹ استاد کا کام توڑنا کیا ہے؟ گھنٹے کا پیریڈ ہے، 10 منٹ لیٹ جاتا ہے، 10 منٹ پہلے چھوڑتا ہے، 10 منٹ گپے لگاتا ہے۔ اور جب سے یہ آیا 10 منٹ اس سے گھنٹے کے پیریڈ میں 40 منٹ تو کیا ہے؟ یہ استاد کا کام توڑنا نہیں ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں نظام لگایا، یہ میجرمنٹ کا سسٹم۔ ڈاکٹر کا کام توڑنا کیا ہے؟ ڈاکٹر کو پیشنٹ کے مرض سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، میڈیسن کمپنیوں کے کمیشن سے لگاؤ ہے۔ جو کمپنی مجھے زیادہ کمیشن دے دے گی میں اس کی میڈیسن ریکمینڈ کروں گا۔ جہنم میں جائے مریض، جہنم میں جائے محکمہ، سب ایسے نہیں ہیں۔ جو ایسے نہیں ہیں ان کی قدر نہیں ہے، وہ اپنے ہی کلینک میں اچھوت بنے بیٹھے ہیں، اچھوت بنے بیٹھے ہیں، تو انہیں پوچھتا نہیں ہے، انہیں امپورٹنس نہیں، ان کا کوئی ویٹ نہیں ہے۔ جو جتنا کمینہ اور کرپٹ ہے اتنا بارسوخ ہے، جو جتنا شریف اور باصول ہے اتنے زیادہ شودر ہے، شودر ملیچ شودر۔ پنجابی جی کہتے چور چکا چودھری تے گنڈی رن پر کہاں۔ پنجابی میرے بھائی بہن جو بیٹھے ہوئے زیادہ سمجھ۔ چوتھی بات ہو رہی تھی 5 چیزیں حضور کی سیرت کا خلاصہ نچوڑ ہے: ایمان، دعوت، کردار، اور اس کے بعد ہے علم۔ انما بعثت معلما، علم تمام مفید علوم، یہ بایولوجی کا علم، یہ کیمسٹری کا علم،
یہ ایٹمی ٹیکنالوجی کا علم ہے، یہ علم صرف طہارت اور وضو کا علم نہیں ہے، تمام علوم جو مفید علوم ہیں وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علوم سکھانے آئے ہیں، اور حضور کے دور کی کوئی جدید ترین ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی، کوئی جدید چیز ایسی نہیں تھی حضور کے زمانے میں کہ جو حضور نے استعمال نہ کی ہو اور استعمال کی ترغیب نہ دی ہو۔ تمام مفید علوم، اس لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ کافروں کو مسلمان نہ کرو، علوم کو مسلمان کرو، بایولوجی کو مسلمان کرو، کیمسٹری کو مسلمان کرو، بایو ٹیکنالوجی کو مسلمان کرو، علوم کے انما بعثتم معلما۔ پانچویں چیز، گھر پہلے بنتا ہے، چھت بعد میں ڈالتا ہے، پہلے چار دیواری کھڑی ہوتی ہے فرش کے اوپر، پھر چھت ڈالتا ہے، موسمی اثرات سے بچانے کے لیے، بے پردگی سے بچانے کے لیے، چور اچکوں سے بچانے کے لیے۔ ضرورت السلام الجہاد، پانچویں چیز جو حضور کی سیرت میں ملتی ہے وہ جہاد ہے۔ رسول اللہ نے کبھی ابو جہل، ابو لہب سے، عتبہ شیبہ سے تلواریں ادھار لے کر یا خرید کر جہاد نہیں کیا۔ نہتے تو جہاد کر لیا، لیکن کافر سے اسلحہ لے کے جہاد نہیں کیا۔ ہم سارا اسلحہ لیتے بھی کافروں سے ہیں اور جہاد بھی کافروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ خود اپنی ڈیفینس ٹیکنالوجی کو ہم پروموٹ نہیں کرتے، یہ تو کافروں کا ہی ہے۔ یہ سائنس ٹیکنالوجی تو کافروں کا ہی ہے، یہ انجینئرنگ تو کافروں کا ہی ہے۔ کافروں کی چیزیں ساری استعمال کر لیں۔ اب یہ جو پچھلے دنوں یہ جو فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی بھی وہ آفٹر شاک اس کے جو ہے ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جاپان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دو۔ تاجر کہتے ہیں ہم کیسے کریں، کروڑوں کا مال ہم نے جاپان فرانس کا اپنے اسٹور میں رکھا ہوا ہے، میں نعرہ لگانے میں تو آگے ہوں، 1 روپیہ میں قربان نہیں کرتا۔ اچھا میں نے ایک جگہ کہہ دیا کہ فرانس کا تو بائیکاٹ کرو، فرانس سے قرضے واپس کر دو، یہ کیا بات ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام کہ وہ مسلمان اور کافروں کے آگے ہاتھ کریں۔ پہلی بات تو چلو اگر اس رائے کے اجازت اگر مکالمہ ملا ہے، قرض لے لیے تھے تو چلو قوم کی ترقی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ سارے کھوتے گھوڑے خریدنے کے لیے، ہارس ٹریڈنگ کے لیے، وہ سارا قرض استعمال ہوگا۔ جس کی سیرت آپ سن رہے ہیں، جس کی سیرت میں عرض کر رہا ہوں، اس پاک رسول کا فرمان یہ ہے کہ جو آدمی مخلوق کے سامنے 10 ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس پہ غربت کا دروازہ کھولتا ہے۔ سوری عمر مانگتے رہے گا۔ اس خیرات کا، اس بھیک کا نام آپ ری شیڈولنگ رکھتے ہیں کہ قرضوں کی ری شیڈولنگ ہو گئی۔ 2015 میں ہم نے 20 کروڑ جاپان کا دینا تھا، ٹھیک ہے، چلے اس نے شرح سود بڑھا دی، 2015 کی جگہ 2020 میں دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ کوئی میت آتی، لائی جاتی، حضور پوچھتے کہ میت مقروض تو نہیں ہے؟ اگر مقروض ہوتی حضور فرماتے تو بھی جنازہ پڑھا، اگر مقروض نہ ہوتی حضور جنازہ پڑھا۔ آج ہمارا بچہ جو 2040 میں پیدا ہوگا وہ بھی اربوں کا مقروض ہے۔ ہم کیا معاشرہ دے کر جا رہے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کو؟ ہم اس سے بدتر معاشرہ دے کے جا رہے ہیں جو معاشرہ ہمیں ملا تھا۔ اور یہ بدتر کیوں ہوا؟ علماء سو کی وجہ سے، کرپٹ حکمرانوں کی، میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں۔ ہم بھی گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے گناہ کا اثر میری اور آپ کی ذات پر ہے۔ یہ جو دو طبقے ہیں نا سوسائٹی کے، رسول اللہ نے ایسے جذبات میں کہہ دیا تھا کہ جب تک یہ تو سیدھے راستے کریں گے، امت سیدھے راستے کریں گے۔ یہ دو آنکھیں ہیں، پورے وجود کو یہی راستہ دکھاتی ہیں، یہ دو آنکھیں تھیں ہماری۔ علماء دین جو تھے وہ علماء مسلک پر تھے، اور حکمران کا پہلا کام تھا خدمت کرنا، سید القوم خادمہ، وہ لٹیرے بنے۔
وحید جلندری نے کہا تھا نا کہ اب تو کچھ اور بھی اندھیرا ہے، یہ میری رات کا سویرا ہے. اب تو کچھ اور بھی اندھیرا ہے، یہ میری رات کا سویرا ہے. راہ دنوں سے تو میں بھاگ نکلا تھا، اب مجھے راہ بروں نے گھیرا. ہندوؤں اور انگریزوں میں میں بچ نکلا تھا، اب مجھے انہوں نے گھیرا ہوا. اب مجھے انہوں نے گھیرا ہوا. 70 سال سے گھیرا ہوا. جو دنیا کی کرپشن کرنی ہے، بس کرپشن کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آ جاؤں. وہ جو بھی غداری کرنی ہے، کرپشن کرنی ہے، وہ ان دا گریٹ انٹرسٹ آف نیشن. میرا ہر فیصلہ قوم کے مفاد میں ہے، ان کا ہر فیصلہ قوم کی مخالفت ہے. میں دوسری کلاس میں تھا جب یحییٰ خان کی تقریریں آیا کرتی تھی 1971 کی جنگ میں. یہ کہا کرتا تھا میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں، اور وہ جیسی خدمت کر دیا اللہ نہ کر رہا تھی. اور اسے فوجی اعداد کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، فوجی اعداد کے ساتھ. اب پھر دسمبر آ رہا ہے، آج 15 ہے، 14 ہے، 14 دسمبر پھر آ رہا ہے. اپنے گھر کی خاتون کوئی بغیرت اگر کسی مرد کے ہینڈ اوور کر دے، آرمی کلچر یہی ہے کہ اپنا ریوالور کسی دشمن کے سپرد کرے. کتنی بڑی بغیرتی ہے. جو آرمی کی اے بی سی میں جانتا ہوں، ویسے تو رانا نواز صاحب بیٹھے ہیں میری اصلاح کرتے ہیں، جو میں اے بی سی جانتا ہوں یہی. جنرل اروڑا، ادھر جنرل نیازی نے اروڑا کو با چشم تر کیا پیش جب اپنا ریوالور، تو ایک پل میں صدیوں کا خون ہو گیا، سرے پاک پر چل نگوں ہو گیا. یہ جاں باز لشکر نہ کھاتا شکست، مگر تھا قیادت کا کردار پست. یہ جاں باز لشکر نہ کھاتا شکست، مگر تھا قیادت کا کردار پست. عزائم تو بیدار سینوں میں تھے، مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے. مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے. کیا بات ہے. ہم 14 اگست مناتے ہیں، جب ہم منائیں ٹھیک ہے. 15 دسمبر یوم احتساب منا لیا. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایمان والو دیکھو تم نے آگے کیا بھیجا ہے. ٹھیک ہے. 15 دسمبر جو ہے وہ یوم احتساب منا لیا گئے. 15 اگست 14 اگست یوم آزادی منا لیا گئے. نہیں، احتساب کی طرف نہیں. تو جہاد یہ 5واں نقطہ ہے. حضور کا پورا پیغام، حضور کی پوری سیرت، حضور کی پوری مصنوعیت صلی اللہ علیہ وسلم فدا امی و ابی و روحی و جسدی. جہاد. آج ہم نے جہاد کو اتنی مس انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے کہ جہاد کا نام سنتے ہی دہشت گردی، خوف اور قتل و غارت کا سب سامنے ہے. جبکہ رسول اللہ کی دعوت کا جو کلائمیکس ہے وہ جہاد. نظم آپ نے پڑھی ہوگی نا، جا کے دوبارہ پڑھ لیجیے گا. اب جو ماشاء اللہ آپ جتنی میچورٹی اب آپ کو حاصل ہے اسٹوڈنٹ لائف میں، آپ اتنے میچور نہیں ہوں جتنے اب آپ میچور ہیں. پیر رومی برید ہندی بال جبریل میں نظر ہے. اقبال اشعار دونوں اقبال کے ہیں. اقبال اردو میں سوال پوچھتے ہیں اور فارسی میں خود ہی جواب دیتے ہیں. اور منظر یہ ہے کہ سوال میں پوچھ رہا ہوں، جواب مولانا ڈھونڈ رہے ہیں. ان کے روحانی استاد 6 سال کا فرق ہے اقبال میں، یا عالم اس سے بھی زیادہ. مولانا روم کا اور اقبال کا. پہلا شعر جو ہے وہ دیوانوں کے بارے میں. چشم بینا سے ہے جاری جوے خون، علم حاضر سے ہے دین دار و در. آج کا جوان، ٹاپر جوان، گولڈ میڈلسٹ جوان، اچھا انجینئر تو بن گیا، اچھا ڈاکٹر بن گیا، اچھا بزنس مین بن گیا، اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن گیا. بلکہ انسانیت کو کچل کے ڈاکٹر بنا، انسانیت کو کچل کے پروفیسر بنا، انسانیت کو کچل کے بزنس مین بنا. چشم بینا سے میری آنکھیں خون کی آنسو روتی ہیں. چشم بینا سے ہے جاری جوئے خون،
علم حاضر سے ہے دی دارو در. استادی کیا ہے؟ ایسی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 10 ناہل بیمارت کنن سوئے مادرا کے بیمارت کنن. تو نے 2 نمبر استادوں سے پڑھا ہے اس لیے تیری روح بیمار ہے. میرے پاس آ، میں تیری بیمار کری گا. تیرے استاد پیریڈ پورا کرتے ہیں، نصب العین پورا نہیں کرتے، پروسیجر پورا کرتے ہیں، فائل ورک پورا کرتے ہیں، مشن پورا نہیں کرتے. ورنہ کوئی طالب علم اکا ہی اگر ابو جہل ہے وہ تو پھر الگ ہے، لیکن استاد کی بات، طالب علم باپ کی بات بعد میں مانے گا، استاد کی پہلے مانے گا. بچہ آپ کا ہوم ورک کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، آپ کہیں بیٹا ایسے نہیں کرنا، کہتا نہیں پاپا ہم اس نے آگے سمجھایا تھا میں تو ایسے کروں گا. مس میٹرک پاس ہے، پاپا پی ایچ ڈی ہے، وہ پاپا 14 سائڈ پہ ہو جاتا ہے. استاد کا اتنا امپیکٹ ہے اسٹوڈنٹ کی، استاد کی اپنی سیرت ہوگی تو امپیکٹ ہوگا. سوئے مادرا کی تمہارت پر میرے پاس آ، میں تیری ماں بن کے تیرا علاج کروں. اللہ چشم بینا سے ہزاری جوئے ہوں، علم حاضر سے ہے دیداروں در ہوں. آگے کہتے ہیں کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روم میں باقی ہے اب تک درد و کرب. میں پروفیسر بن گیا، میں ورلڈ ریویوڈ ڈاکٹر بن گیا، میں چاند کیا میں مریض پر ہویا، میری روح کو اور میرے ذہن کو سکون نہیں ملا. میں چاند پر جانے سے پہلے بھی دکھی تھا، میں آج بھی. پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. جی علم جو حضور کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے، انما بعثت معلما. آج وہ علم کفار کے ہاتھ میں ہے. ہمیں بچی کچی کوئی بھیک مل جائے. یورپ امریکہ میں جو ٹیکنالوجی فرسودہ ہو چکی ہوتی ہے یا انٹروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم ان کے بچے کچے مال پر بدگمان ہو کر اپنے آپ کو بڑا ماڈریٹ سمجھتے ہیں. کبھی یہ یورپین آپ کے پاس غرناطہ میں، اندلس میں، بغداد میں علم حاصل کرنے آتے تھے، جیسے آج آپ پوسٹ ڈاک کرنے کے لیے امریکہ میں. تو یہ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گردن تھا کہ تم اس کا ایک پالا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچھ ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے تلے ڈالا. ساتھ بھی نبی وقاص کی طرف اشارہ ہے. آج نوجوانوں کی دلچسپیاں کیا ہیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ مجھے بھی کرنا ہے، میں نے بھی بیٹھی ہیں، میں نہیں بتا سکتا. قرآن مکین میں 5 مرتبہ نوجوانوں کا ذکر ہے. اصحاب کہف انہم فتیۃ، یہ نوجوان تھے. آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے اور انہیں ہدایت دی. نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بت قدر میں جا کے بت توڑتے ہیں، قوم واپس آتی ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. قوم نے آ کر کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یہ اس کی فکر ہے. نوجوان موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، یہ ہم جیسے بڈھے توتے جو ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، باتوں میں آپ کر سکتے ہیں. وما آمنا لموسیٰ الا ذریہ، موسیٰ پر ایمان لانے والے بھی چند نوجوان تھے. یوسف علیہ السلام، عام طور پر نوجوان جس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں وہ موقع چل کے یوسف کے پاس آ گیا. وغلقت الابواب وقالت حیث لک، معاذ اللہ معاذ اللہ، میرا باپ کرپٹ نہیں تھا، میری ماں کرپٹ نہیں تھی، میں کرپشن نہیں کروں. میں کرپشن تو تب کروں کہ میری ماں کرپٹ ہوں، معاذ اللہ، میرا باپ کرپٹ ہوں، میں نہیں کروں. جی ہے نوجوان، اور ایسا نوجوان شاب نشاء فی عبادت اللہ، قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے پہلے جگہ ملے گی، یعنی وی آئی پی لاؤنج میں جو بیٹھے ہوں گے ان میں سے ایک نوجوان وہ ہوگا کہ جس کی جوانی عبادت میں گزری. اور انسان سے جو 5 سوال پوچھے جانے ہیں نا، وہ سوال اصل میں ایک ہی ہے، باقی 4 سوال اس کی تفصیلات ہیں.
لا تدعوا قتل ابن آدم حتى يسألوا عن خمس. کوئی بندہ، کوئی ٹرمپ، کوئی ٹونی بلیئرڈ، کوئی مودی، کوئی اے بی سی سانس نہیں لے سکے گا، دم نہیں مار سکے گا جب تک 5 باتوں کا جواب میں لے لیا. نمبر 1 ان عمرہ فیما اپنا، عمر کہاں گزاری. نمبر 2 وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کی طاقتیں، جوانی کی صلاحیتیں، جوانی کی ذہانت کہاں بسر. مال کہاں سے کمایا، کہاں اوان والے ہی من این اکتسبا ومن این انفقا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور مال اور علم کتنا حاصل کیا اور کتنا ہے. اور یہ سارے کام جوانی میں ہوتے ہیں. وہ پنجابی کرنے بٹے تو نہیں پڑھتے، جوانی میں ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، نوجوان بچوں، یہی عمر بگڑنے کی ہے، یہی سمجھنے کی. آپ فزیکلی جتنے اسٹرانگ ہیں، اڈلٹ ہیں، مینٹلی آپ ابھی امیچور ہیں. آپ کا فادر امیچور نہیں ہے، وہ فزیکلی بیچارہ امیچور ہوگا، مینٹلی امیچور نہیں ہے. اس لیے تو فرمایا کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. باپ کی رضا میں خدا کی رضا. آج میں نے ایسے پڑھے لکھے بھی دیکھے ہیں کہ جو ان کے دفتر میں ان کا باپ آ جائے تو تعارف کرانا اپنی توہین سمجھتے ہیں. بھائی تو یہ کپڑے ڈال دیں. ٹھیک، جو آپ اپنے باپ سے کریں گے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وہی کریں گے، وہی کریں گے. وہ آ نا کہ شاکر فرق میں یاد ہے، میں آج رونا تو کر رونا، میں آج رونا تو کر رونا. تو یہ سیرت جہاد کو ہم نے جتنا اہم تھا ہم نے اتنے اسے بدنام کر دیا. دیکھو میرے بھائی اور بہنوں، جس طرح کسی ملک میں پرائیویٹ سپریم کورٹ نہیں ہو سکتی، سپریم کورٹ ایک ہی ہے، پارلیمنٹ پرائیویٹ نہیں ہو سکتی، اسی طرح جی ایچ کیو بھی پرائیویٹ نہیں ہو سکتی. جہاد صرف آرمی کرے گی. آرمی اگر نہیں کرتی، آرمی کو آپ دعوت دیں، آرمی کی آپ ٹریننگ کو نظر ثانی کریں. وہ بیچاری آرمی کیا جہاد کرے، جس کے خلاف جہاد کرنا ہے اسی سے تو F-16 لینے، اسی سے ڈراپ لینے. آپ اپنی دفاعی ٹیکنالوجی ڈیولپ کیوں نہیں کرتے؟ تو جس طرح سپریم کورٹ دو نہیں ہو سکتی، اس طرح جی ایچ کیو بھی دو نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر کا جہاد پیشنٹ کو صحت یاب کرنا، استاد کا جہاد طالب علم کو تعلیم دینا، تاجر کا جہاد اپنے کلائنٹس کو سیٹسفائی کرنا، آرمی کا جہاد دشمن کا منہ توڑنا. بات کیا ہے؟ اب میں اپنی پوری بات کو سیرت سے ریلیٹ کر رہا ہوں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اتنی جامع ہے، اتنی کمپریہنسو ہے کہ فرد واحد سیرت کے تمام تقاضے پورے نہیں کر سکتا. حضور کی جہادی سنت اب جنرل باجوہ کا فرض ہے، میرا فرض نہیں. حضور کی تعلیمی سنت میرا فرض ہے، جنرل باجوہ کا فرض نہیں. حضور کی تجارتی سنت بزنس مین کا فرض ہے. اب بزنس مین میں تو جہاد کرنے لگا، اس کا جہاد یہی ہے کہ وہ خالص چیزیں پرووائڈ کرے. حضور کی عدل و انصاف کی جو سنت ہے وہ چیف جسٹس بھی ادا کرے گا. میں اپنی 2 ٹکے کی سپریم کورٹ بنا کے نہیں کھڑا کرتا. حضور کی ذات اتنی جامع ہے کہ آپ یک وقت چیف جسٹس بھی ہیں، آپ یک وقت چیف آف اسٹاف بھی ہیں، آپ یک وقت ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہیں، آپ یک وقت سینئر موسٹ استاد بھی ہیں، آپ یک وقت دنیا کے بہترین صادق اور امین تاجر بھی ہیں، اور ان سب پر بھاری آپ یک وقت 9 میری ماؤں کے شوہر بھی ہیں. ہر جگہ بندہ پاس ہو سکتا ہے، گھر میں پاس نہیں ہو سکتا. اور کوشش بھی نہ کیجیے آپ پاس ہونے کی، بخشی میں جو ہونا تھا وہ اور چلو پاس ہوتا. گزشتہ انبیاء کی طرف دیکھ لیں، باقی دنیا میں بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں. کارل مارکس کا کیا رول ہے؟ کبھی بیچارے نے کوئی اس زمانے کی کوئی تلوار، کوئی بھالا، کوئی خنجر دیتے ہیں. مفکر ہے، مفکر بہت بڑا ہے، بے شک اس کا فکر غلط ہے لیکن مفکر تو ہے. یہ جو تھا بوناپارٹ، کیا نام تھا نیپولین، جزاک اللہ.
نپولین بیچارے کو اخلاقیات کی ABC بھی نہیں آتی، اسے کیا پتا، جنرل کو کیا پتا اخلاق کیا ہوتا ہے۔ کسی وکیل کو لے لیں، وہ اپنے فیلڈ کا تو سپریم اتھارٹی ہوگا، لیکن اس وکیل بیچارے کو PhD میں گائیڈ لائن کیسے دینی اس شعبے کو پتا نہیں وہ کیا ہوتا ہے، جس کا کام اسی کو ساتھ حضور کی ذات کمانڈر چیف بھی ہیں ویز بتاؤ تب میں آپ نے کہا تو وہ مومن مقاعدہ جو کتاب اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف سکھائے، آپ کمانڈر چیف بھی ہیں، آپ سربراہ ریاست بھی ہیں، چیف جسٹس بھی ہیں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ وامرت لأعدل بینکم، آپ معلم انسانیت بھی ہیں، یعلمهم الکتاب والحکمہ، تمام حسن یوسف کبھی عیسیٰ جیسے بیدہ داری آج خوبہ ہم دارت کو کرنا تھا۔ اب کیونکہ حضور کے شخصیت کے سیرت کے سارے پہلو کی ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں، تو لہذا اب اچھا خلفائے راشدین کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ چونکہ براہ راست حضور کے تربیت یافتہ تھے، اس لیے حضرت عمر جج بھی تھے، کمانڈر بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، امام مسجد بھی تھے۔ اب حضور کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں، جو جرنیل آ رہے ہیں، جو پروفیسر آ رہے ہیں، جو ڈاکٹر آ رہے ہیں، جو روحانی پیشوا آ رہے ہیں، وہ حضور کی تربیت یافتہ ہیں۔ جب حضور ان کے معلم براہ راست نہیں ہیں، جس طرح براہ راست صحابہ کے معلم تھے، تو اس طرح ان کی تربیت بھی پھر اتنی کامل نہیں ہوگی جتنی صحابہ کی تربیت ہے۔ اب لہذا اب یہ فیلڈ تقسیم ہوگی، حضور کی جہادی کے سنت فوج کے سپورٹ سے، حضور کی تعلیمی سنت پروفیسروں کے سپورٹ سے، حضور کی تعبدی سنت عبادت گزاری کی سنت امام مسجد کے سپورٹ سے۔ یہ سب جیسے وجود ایک ہے، آرگن کتنے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، اب یہ سب مل کر اپنے اپنے دائرہ کار میں حضور کی سنت ادا کریں گے، مثالی معاشرہ تشکیل کریں۔ کوئی یہ نہیں ہوگا نہیں کہ مجھے جہاد کا دورہ پڑ گیا میں جہاد کرنے جاتا ہوں، اپنے خلاف جہاد نہیں کیا، میں باہر جہاد کرنے جاتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، عدالتیں جب انصاف نہ کریں تو لوگ پھر تنگ آمد بجنگ آمد قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں۔ قانون ہاتھ میں لینا مسئلے کا حل نہیں۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ عدلیہ کو میرٹ پہ آپ تیار کریں۔ جہاد کے لیے خود نکلنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، آرمی کو آپ تیار کریں۔ یہ انسٹیٹیوشن کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ عدالت کا انسٹیٹیوشن ہے، جہاد کا انسٹیٹیوشن ہے، تعلیم کا انسٹیٹیوشن ہے، ہیلتھ کا انسٹیٹیوشن ہے، ان سب کے لیے حضور کی زندگی رول ماڈل ہے۔ ڈاکٹروں نے اگر رول ماڈل لینا ہے تو بخاری کی کتاب ہوتی ہے اٹھا لیں۔ اللہ امت کا حق ہے اور امت کا حق کا اپنے اپنے فیلڈ میں سیرت کا ماڈل بنے گا، نمونہ بنے گا۔ اب آخری بات ہے میری بہنوں کی، بات شروع کی بہنوں سے ٹھیک ختم نہیں کروں۔ اب یہ جو میں سوسائٹی کے کردار بتا رہا ہوں، سپہ سالار ہے، جج ہے، تاجر ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، یہ تو سارے مردوں کے کردار ہیں، افسروں کے ساتھ۔ تو رسول اللہ تو خواتین کے بھی نبی ہیں۔ اب اگر کوئی شوہر ہے تو خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو دیکھ لیں، کوئی اگر باپ ہے تو فاطمہ اور رقیہ کے باپ کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر کوئی ماں ہے تو وہ کیا کرے؟ رسول اللہ کا تعلق تو نسوانی طبقے سے نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی بیوی ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے وہی بات جو اقبال کی میں نے کوٹ کی تھی آپ کو کہ حضور کی زندگی میں نسوانی پہلو نہیں تھا، اس کی تلافی اللہ رب العزت نے امہات المومنین کے ذریعے اور صحابیات کے ذریعے سے اکیلی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور کریم کے وصال کے بعد 48 سال تک زندہ رہے. 11 ہجری میں رسول اللہ کا وصال ہوا ہے، 11 ہجری کے تیسرے مہینے میں، اور سیدہ فوت ہوئی ہیں، انتقال فرمایا 58 ہجری، 58 کا بھی اینڈ تھا. سب سے آخر میں ہماری فوت ہونے والی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 64 ہجری میں حضور کے پردہ فرمانے کے 54 سال بعد. اللہ نے اتنی لمبی عمریں صحابیات کو، امہات المومنین کو. بیٹیاں جو تھیں 3 تو زندگی میں انتقال فرما دی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ 6 ماہ بعد انتقال فرما دی. البتہ فاطمہ کی بیٹی زینب سیدنا علی کی بڑی صاحبزادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عین اپنے ماں کی تصویر تھی، جیسی فاطمہ ویسی زینب. اللہ کا یہ جو زندگی اور موت کا قانون ہے نا، یہ اتنا حکمت پر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں فلاں کی جانب سے خلا پیدا ہو گیا، کوئی خلا پیدا نہیں. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کی صاحبزادی وہ رول پلے کیا حضرت علی کے دور میں بھی، اور واقع کربلا میں بھی، اور واقع کربلا کے بعد بھی، کہ جو ایک صحیح مسلمان خواتین کا رول ہے. اور دوسری مثال اقبال نے دی ہے عورتوں کے لیے، بہنوں کے لیے، حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بھی فاطمہ تھا. یہ فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فاطمہ بنت خطاب ہے. تو نبی دانی کے سودے گراتے ہو تدبیر عمرہ. اے مسلمان خاتون، کبھی تم نے سوچا کہ تیرے قرآن کی تلاوت میں عمر کی تقدیر بدل دی؟ بہن سے قرآن سنا، باپ سے نہیں، بہن سے قرآن سنا. مسلمان تو میری بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ دین سارا مردوں کے لیے ہے، مردوں سے زیادہ آپ کا دین ہے. یہ سارے مرد مجھ سمیت سارے عورتوں کو جنم دینے کے بعد عورتوں کی گود میں پروان چڑھ کے یہاں کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. میرا دادی چرت پرور جنوں نے نگاہ مادر پاک اندروں نے گر مکتب چشمدی نتما گرفتن کہ مکتب جزنی سہر فصل. میرا کل وزڈم، میرا کل میسج، میرا کل ایمان، میری تربیت، میرا کردار، سارے کا سارا میری ماں کی تربیت کا اثر. یہ میں نے عقل مندی، یہ تعلیم، یہ میں نے ایمان، یہ اسکولوں کالجوں سے نہیں سیکھا، یہ میں نے ماں کی گود سے سیکھا. اقبال کے والد منشی تھے کچہری میں، دردی تھے، دردیوں کام کرتے تھے. کوئی مالی بحران آیا، کاروبار بیٹھ گیا، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے انہیں کچہری کا منشی بننا پڑا. ماں نے، اقبال کی ماں امام بی بی نے بکری خریدی اور اپنا کھانا لہکے سے منگواتے تھے کہ یہ کچہری کی کمائی لے کر آ رہا ہے، مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے. اقبال نے میرا دودھ پینا ہوتا ہے، ان پٹ اور آؤٹ پٹ. اقبال نے میرا دودھ پینا، یا تو یہ بکری کا دودھ پیے گا یا میرا کھانا میرے میکے سے آئے گا، میں وہاں سے کھاؤں. یہ تھی میری بہنوں مائیں، یہ مائیں تھیں. ایسی مائیں نہیں تھی کہ بچے کی فیڈنگ بھی کر رہی ہیں اور اسٹار پلس بھی دیکھ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہاتھ پر رحم کرم فرمائے. میرے بھائیوں، میں نے جو کچھ سرچ کیا ہے اسے آپ میری جہالت سمجھ کے مجھے معاف کریں. میں ایک لفظ بھی حضور کے شان پیش نہیں کر سکتا. ایک لفظ بھی میں 1 گھنٹے سے بول رہا ہوں، ایک لفظ بھی میں حضور کے شان پیش تو تب کروں گی اگر انسانی لغت میں پیش تو تب کروں. وہ یا پیدا کرنے والا جانتا ہے، جسے پیدا کیا وہ جانتا ہے، بھیجنے والا جانتا ہے، جسے بھیجا گیا جانتا ہے. میں جتنا اندھا بہرا تھا میں نے اتنا آپ کو بتا دیا. الحمدللہ رب العالمین. میرے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سب کا تعلق اور واسطہ حضور کی سنت انتہائی مضبوط رکھنا. تو غنی